الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام فقال تعالى في مقام آخر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس ينام تدخلوا الجنة بالسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام الباطل لفضل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان گرامی میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں قرآن کریم فرقان حمید کی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں حق اور سچ بات کہنے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے انسانوں کے مختلف قبیلے بنائے، مختلف خاندان بنائے، مختلف برادریاں بنائی ہیں۔ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قبیلے برادریاں کیوں بنائی۔ فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ جان پہچان کے لیے ہم نے قبیلے خاندان بنائے۔ اگر یہ مقصود نہ ہوتا تو اللہ کبھی بھی خاندان نہ بناتا۔ اور پھر اس معاشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نسل انسانی کو آگے چلانا تھا، ابا آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے اپنے امر کن سے پیدا فرما دیا، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کو چلانے کے لیے نکاح کو ضروری قرار دیا۔ نکاح کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟
نکاح کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا نسب نامہ محفوظ ہو جاتا ہے. یہ اس کا باپ ہے، باپ کا خاندان یہ ہے، یہ اس کی ماں ہے اور ماں کی لڑی یہ ہے. ٹھیک ہے بھائی. اور پھر نکاح کی وجہ سے نسل آگے چلتی ہے. نکاح کی وجہ سے عورت کو شوہر کے مال میں سے، وراثت میں سے حصہ مل جاتا ہے، اور عورت کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک مضبوط چھت مرد کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. اگر نکاح نہ ہو تو نسب نامہ بھی محفوظ نہیں. اگر نکاح نہ ہو تو وراثت کس کو ملے گی بھائی؟ پتہ ہی نہیں باپ کون ہے، ماں کون ہے، مرا کون ہے، دیا کون ہے، کچھ پتہ نہیں. جب اللہ نے خاندان بنا دیے تو پھر حکم یہ دیا کہ آپس میں جوڑ کے ساتھ، آپس کے تعلقات کے ساتھ، آپس کے پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزارو. اور پھر شریعت مطہرہ کی درس یہ ہے، تعلیم نبوی یہ ہے کہ جو بندہ اس بات کو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر کو بڑھا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دے، فرمایا اللہ عمر کو بھی بڑھائے گا، اللہ رزق کو بھی بڑھائے گا، شرط یہ ہے کہ تم آپس کی رشتہ داری کو مضبوط کر لو. تعلقات کو توڑنا نہیں ہے، تعلقات کو جوڑ کے رکھنا ہے. اور فرمایا علماء نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بری موت سے اس بندے کو بچا لیتے ہیں جو اپنی رشتہ داری کا پاس کرتا ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ رشتہ داری کی پاسداری کرتا ہے، تعلقات کو توڑتا نہیں ہے، کبھی تکلیفیں بھی آتی ہیں، کبھی پریشانیاں بھی آتی ہیں، خندہ پیشانی سے سب کا مقابلہ کر کے برداشت کر لیتا ہے، لیکن تعلقات کو توڑتا نہیں ہے. فرمایا اللہ اس کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں. 70 سال کی اللہ 80 سال برباد دیتے ہیں، 80 اللہ 100 کر دیتا ہے. رزق کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے بڑھا دیتے ہیں جو بندہ رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ سلامتی کی طرف تمہیں بلاتا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، جو سلامتی والا گھر ہے اللہ اس کی طرف بلاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامتی والے گھر میں جانے کے کچھ اعمال اپنے امت کو بتلائے. ٹھیک ہے بھائی. وہ اصل طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے جو تعلقات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، جو بندہ اپنی رشتہ داریوں کا پاس کرتا ہے، اللہ کی نظر میں یہ محبوب ترین بندہ ہے. وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ دعوے میں جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، یہ دعوے میں غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ اپنے دعوے میں قدرے کمزور بھی ہو سکتا ہے کہ جتنا دعویٰ ممکن اتنی اللہ کے ساتھ محبت نہ ہو. دنیا کے جھنجٹ ہے، کاروباری معاملات ہے، بیوی بچے ہیں، لیکن جہاں اللہ یہ دعویٰ کر دے کہ میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، اس سے بڑھ کے کوئی سعادت ہے؟ رشتہ داری کو جوڑنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے. کتنی بڑی سعادت ہے بھائی. ہمیں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کچھ تکلیفیں آ رہی، پریشانیاں آ رہی، ہم اللہ کے لیے اس کو برداشت کریں، سلام دعا ختم نہ کریں. ایک ہوتا ہے گہرا تعلق، آپ نے کسی کے ساتھ تعلق بنایا، بعد میں نہیں چل سکا، تعلق ختم ہو گیا، جب آپ کے سامنے آ جائے آپ اسے سلام دعا کریں، آپ حال احوال پوچھ لیں، بس آپ کا کام اتنا ہے، اس سے زیادہ نہیں. جو بھی تعلقات والے ہیں کئی معاملات بن جاتے، بندہ نہیں چل سکتا، لیکن اس میں سلام دعا ختم کرنا، مرنا جینا ختم کر دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے. اور فرمایا کہ جس کے والدین دنیا سے چلے گئے اور یہ بندہ والد کے بھی والدہ کے بھی خاندان کے ساتھ تعلقات بحال کر کے رکھ رہا ہے، جب اس کا اعمال نامہ جمعہ والے دن اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے اور والدین کے سامنے کیا جاتا ہے، والدین دیکھتے ہیں کہ ہمارے آنے کے بعد یہ ہماری رشتہ داری کا پاس کر رہا ہے ہمارا بچہ، والدین کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کو خوشی ہوتی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین دنیا میں ہیں یا چلے کہ ہم ان کو خوش رکھیں؟ کیوں بھائی؟ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟
تو اس لیے فرمایا کہ بندہ جب والدین فوت ہو جاتے ہیں وہ اپنی اولاد کے اعمال نامے کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد کہ یہ میرا بیٹا یا ہماری اولاد ہمارے خاندان کی پاسداری کر رہا ہے، تعلقات کو جوڑ کے رکھ رہا ہے، تو والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ میرا اور آپ کا اعمال نامہ دیکھ کے بھی خوش ہوتے ہیں۔ اچھا بھائی، اگر وہ ان تعلقات کی بحالی کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں تو اگر ہم والدین کے رشتہ داروں کو چھوڑ دیں اور پھر اعمال نامہ والدین کے سامنے جائے تو اس سے ان کو تکلیف بھی ہوتی ہوگی کہ نہیں؟ بولو بھائی، ایک چیز خوشی کا سبب ہے اور اگر اس کے منفی اثرات جا رہے تو پھر اس سے تکلیف بھی تو ہوگی نا بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی، امتی پڑھتا ہے آقا خوش ہوتے ہیں، اور اگر امتی نہیں پڑھتا تو آقا کو تکلیف ہوتی کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ ماننے سے اگر خوشی ہے تو نہ ماننے سے پھر تکلیف بھی تو ہوتی ہے نا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے، شوہر تھا، میاں بیوی تھے، گھر میں آیا کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ جس پہ سزا بہت زیادہ بنتی تھی، لیکن گھر والی نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، معافی مانگی، کہا صاحب مجھ سے غلطی ہوگی، آئندہ اس طرح کی غلطی کا موقع میں نہیں دوں گی۔ اگر یہ بندہ چاہتا دونوں خاندانوں میں ذلیل بھی کر سکتا تھا اور دونوں خاندانوں میں اس کی عزت بھی بڑھ سکتی تھی، لیکن اس نے دیکھا کہ اس نے بیچاری نے اپنا قصور غلطی مان لی اور اس نے معافی بھی مانگ لی ہے، اس نے اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو کسی بے تعلق والے نے خواب میں دیکھا، پوچھا بھائی اللہ کے اس کے معاملہ کیا بنا، آخرت میں تیرے لیے اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ تو اس نے کہا بھائی اللہ کی حضور پیشی ہوئی ہے، اعمال میں تو بہت کمی پائی جا رہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے اپنے گھر میں رہتے ہوئے گھر والی سے غلطی ہو گئی تھی، اس نے غلطی مان لی اور تو نے میری رضا کے لیے تو نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا، یہ تیرا عمل ہم نے پسند کرتے ہوئے تیری غلطیوں کو بھی معاف کر دیا اور تجھے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ یہ کب ہے؟ جب دوسروں کی خطاؤں کو معاف کریں گے، جب دوسروں کی غلطیوں سے کیا کریں گے بھائی؟ درگزر کریں گے، پھر جا کے معاملہ بنے گا۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ تعلقات ٹوٹے ہیں، رشتہ داری ٹوٹ گئی ہے، ٹھیک ہے بھائی، آنا جانا بند ہو گیا، رشتہ دار فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد سب سے پہلے ہم لوگ چلے جاتے ہیں، جن کے تعلقات ٹوٹے ہوتے ہیں نا وہ چلے جاتے ہیں۔ اب گھر میں تو خواتین رونا دھونا کرتی اور پھر ان کو دیکھتے ہوئے بندے کی آنکھوں سے بھی آنسو آ جاتے ہیں، یہ ہمارا تعلق والا تھا، بھائی تھا، بہن تھی، کوئی بھی تھا، رشتہ دار تھا، عزیز تھا، دوست تھا۔ اب اس کے جانے کے بعد آپ کا آنسو بہانا، اس سے جانے والے کو کیا فائدہ ہے؟ بولو بھائی، کوئی فائدہ ہے؟ جانے والا چلا گیا، ساری زندگی سلام دعا نہیں، کبھی اس کے دل میں بھی آتی ہوگی یہ میرا رشتہ دار ہے، کبھی آپ کے دل میں بھی آتی ہوگی، لیکن نفس نے آپ کو ملنے نہیں دیا، تعلقات کو جوڑا نہیں، توڑے ہی رکھا ہے۔ مرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ معاشرے کا المیہ بہت بڑا یہ ہے کہ ہم اس کے جانے کے بعد تو روتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب وہ زندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ سلام دعا کرنا بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ بھائی اگر اس کے سامنے آپ چلے جاتے، غلطی اس کی تھی یا آپ کی تھی، آپ اس کے سامنے جا کے دو آنسو بہا دیتے، آپ معذرت کر لیتے، اگر جب آپ کی غلطی نہیں بھی تھی تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے رونے کا وہ قیمت ادا کرتا یا نہیں؟ اس کے دل پہ ایسا جاتا یا نہیں جاتا؟ اللہ کے سامنے بندہ رو لے، اللہ کہتا ہے تیرے 60-70 سال کی زندگی کے سارے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا، اور اگر بندہ بندے کے سامنے جا کے اپنی غلطی کا اظہار کر دے، میں غلط تھا مجھ سے مجھے معاف کر دو، کیا خیال ہے بندہ معاف نہیں کرے؟ کیوں بھائی؟ اگر آپ نے معافی مانگ لی، سامنے والا نہیں معاف کر رہا، آپ اپنے معاملات میں کھڑے ہیں، آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے، باقی وہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ اس لیے بھائی کوشش یہ فرمایا کرے کہ سب سے زیادہ تعلقات کو جوڑ کے رکھیں، رشتہ داری ہے، نسب نامہ ہے، خونی رشتہ داری ہے، والدین کی طرف سے ہے، سسرالی رشتہ داری ہے، کاروباری معاملات میں ہے، یا ویسے ہی جہاں جہاں بھی آپ کے تعلقات ہیں ان تعلقات کو کوشش کریں کہ بحال رکھا جائے، ان تعلقات کو توڑا نہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، یہودیوں کے امام ہیں، یہ تورات کے بہت بڑے امام تھے۔
یہ جب مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے گئے نا، تو عبداللہ بن سلام چونکہ عالم کے تورات کا علم تھا، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لے گئے، سب سے پہلے کلمات نبوت کی زبان اقدس سے جو عبداللہ بن سلام نے سنے ہیں، کلمہ بعد میں پڑھا ہے، کلمہ بعد میں پڑھا ہے، عبداللہ بن سلام نے جو سب سے پہلے نمبر پہ جو کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا، جو الفاظ مبارک سنے اور یہ تہیہ کر لیا، دل میں سوچ لیا کہ ایسے الفاظ صرف نبوت کی زبان سے نکل سکتے ہیں اور کوئی بندہ ایسی بات نہیں کر سکتا، معاشرے میں رہتے تھے، تو یہ کلمات سننے کے بعد کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جاہل آدمی کا کلمہ پڑھنا، دنیا دار کا کلمہ پڑھنا اور بات ہے، کسی پادری کا، کسی بڑے جس کا دین کے ساتھ نسبت ہے، اپنے غلط دین کے اعتبار سے اگر وہ بندہ کلمہ پڑھ لے تو بڑا معنی رکھتا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹھنے والوں کو تعلیم دے دے۔ مدینہ طیبہ میں لوگوں کو جاتے ہی جو تعلیم دی گئی وہ یہ تھی، پہلا لفظ یہ تھا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ترمذی شریف کی روایت ہے، افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو بیٹھنے والے مسلمان تھے، بیٹھنے والے کلمہ وہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، فرمایا آپس میں سلام کو عام کرو۔ جب بندہ آپ کو، میں آپ کو، آپ مجھے سلام کرتے ہیں تو آپ ایک دعا دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کی سلامتی اور اللہ کی رحمت مجھ پر ہو، وبرکاتہ ہو، اور اللہ کی رحمت برکتیں تم پر ہو۔ آپ سلام کی صورت میں بندے کو دعا دے دیں، بندہ آپ کو جواب دیتا ہے تو وہ آپ کو دعا دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اولین تعلیم یہ دے رہے کہ سلام کو آپس میں عام کرو۔ جو بندہ سلام کرنے میں پہل کرتا ہے نا بھائی، اللہ اس کے دل کو تکبر سے خالی فرما دے، اس کے دل میں عاجزی، مسکنت، میں کچھ نہیں، بندے کی میں مرتی ہے جب بندہ سلام میں پہل کرے۔ میں کیوں کروں، یہ مجھ سے چھوٹا ہے، میں نے سلام کیوں کرا، میرے کو مال ہوتا، میرا عہدہ بڑا، میرے پاس علم زیادہ ہے، میں اس کو سلام کیوں کروں؟ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کوئی نہیں، اور آپ نے اپنے صحابہ کو یہ ترغیب دی ہے کہ سلام میں پہل کریں۔ اولین تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ افشوا السلام، لوگوں آپس میں سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ آپ کے دوست احباب ہیں، کوئی سائل آپ کے دروازے پہ آ گیا، کوئی فنکشن ہے اپنے گھر میں یا خاندان میں یا علاقے میں، اس میں قرب و جوار سے کوئی غریب لوگ بھی آ جاتے ہیں، سائل بھی آ جاتے ہیں، وہ غریب ہے یا نہیں ہے اس سے سروکار نہیں، آپ کسی کے دروازے پہ جا کے مانگتے ہیں۔ کیوں بھائی، کسی کے دروازے پہ جا کے سوال کرنا آسان ہے؟ صرف اللہ سے مانگنے میں خوشی ہوتی ہے، باقی اگر بندہ جاتا ہے تو مجبور ہو کے جاتا ہے۔ ایک بندہ آپ کے دروازے پہ آ گیا، اپنی میں مار لی اس نے، یا وہ کاروباری بن گیا، کچھ بھی ہو گیا، وہ اس کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے آپ اس کو کھانا کھلائیں، اگر آپ اس کی ضرورت پوری کر سکتے الحمدللہ، نہیں کر سکتے احسن طریقے سے آپ اس سے معذرت کر سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات ایک ساتھ فرمائی کہ اطعموا الطعام، اور تیسرے نمبر پر فرمایا لوگوں واصلوا الارحام، رشتہ داری کو جوڑ کے رکھو، تعلقات کو جوڑ کے رکھو، تعلقات کو توڑنا نہیں ہے۔ دیکھیں بھائی، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جب صحابہ نہیں تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے کہ نہیں؟ بولو، عرب کا معاشرہ کیسا تھا؟ بگڑے ہوئے، دنیا کے بگڑے ترین لوگ عرب والے تھے، ٹھیک ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کلمہ پڑھایا ہے، ابتدائی تعلیم یہ دی ہے کہ لوگوں آپس کے تعلقات کو برقرار رکھو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ صحابہ جان کو دینے کو آسان سمجھتے تھے لیکن دوسرے کو تکلیف دینا مشکل سمجھتے۔ ایسے ہے ہی نہیں، شیخ زکریا رحمہ اللہ فضائل اعمال میں صحابہ کے کتنے واقعات کو ذکر کیے۔ جنگ کا یعنی جان نکل رہی، جنگ کا زمانہ ہے، جان نکل رہی ہے، پانی کی طلب ہے، پانی پلا دو بھائی، پانی لے کے آئے، ساتھ سے آواز آ گئی پانی، آپ مجھے رہتے تھے اس کو پلا دو۔ ساتھ والے کے پاس گئے، اس نے اب پانی پیالہ منہ کے پاس گیا ہے، تیسرے کی طرف سے آواز پانی، اس کی بھی جان نکل رہی، اس کی بھی، پہلے کی بھی جان نکل رہی ہے۔ یہ تربیت کس کی تھی بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہا مجھے رہنے دو، میرے بھائی کو پلا دو۔
جب گئے تو اس کی جان نکل گئی، واپس پہلے دوسرے کے پاس ہے، یہ بھی اللہ کو پیارا، اس سے پہلے کے پاس ہے، یہ بھی اپنے رب کو جان دے چکا ہے۔ مرتے مرتے بھی واصل الارحام تعلقات کو برقرار رکھا ہے۔ ایسی قربانی ہم نہیں دے سکتے، کمزور ہے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں نا بھائی۔ سب کچھ نہیں دے سکتے، جتنی اللہ نے ہمت دیا وہ تو دے سکتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایک دوسرے کی عزت کے، ایک دوسرے کے خون کے محافظ بنایا، اور پھر ایسا محافظ بنایا کہ تاریخ اس بات کو مانتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر ہے کہ صحابہ دوسرے کے لیے سب کچھ قربان کر دینا اپنے لیے آسان سمجھتے تھے، بجائے اس سے کہ کسی پہ ظلم کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پہ یہ بات ارشاد فرمائی، لوگوں آپس کی رشتہ داریاں، آپس کے تعلقات کو بحال رکھو، اس کو برقرار رکھو۔ اور پھر فرمایا کہ رات کو نماز پڑھو، وصلوا باللیل، کب نماز پڑھو بھائی؟ جس وقت لوگ سو رہے ہو نا رات کے اندھیرے میں، جس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں، فرمایا رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، یہ تو فرمائیں کہ ہم یہ سب کام کریں گے، سلام کو ہم کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، رشتہ داری کی پاسداری کریں گے، یا رسول اللہ ہم رات کو اٹھ کے نماز بھی پڑھیں گے، اس پہ ہمیں ملے گا کیا؟ بندے کو انعام، اجرت، مزدوری کا لالچ، پھر بندہ کام کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اس پہ ہمیں ملے گا کیا؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تدخل الجنۃ بالسلام، تم عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ اللہ تمہیں جنت میں داخل فرما دے۔ اب تھوڑا سا غور فرمائیں، اس سے 4-5 باتوں میں نماز کا ذکر ہے، بولو بھائی۔ یہ جو 4-5 باتیں آپ نے فرمائی ہیں، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داری کا پاسداری کرو، تہجد کی نماز پڑھو، ٹھیک ہے بھائی، اس میں تلاوت قرآن ہے، ذکر و اذکار ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہی دین ہے، یا نماز پڑھنے والا یہ سمجھے کہ میں پورے دین پہ عمل کر رہا ہوں، نہیں بھائی نہیں، دین کا ایک حکم ہے نماز پڑھنا۔ 80% دین مسجد کی چار دیواری سے باہر ہے، تعلقات ہیں، کاروباری معاملے دین کے ہیں، رشتہ داری ہیں، نکاح ہے، موت کی ہے، شادی بیاہ، خوشی غمی ہے، یہ سارے کا سارا دین ہے۔ صرف میں نماز پڑھوں اور میں کہوں کہ میں دین کا پورا حق ادا کر رہا ہوں، یہ میرے اور آپ کے نفس کا دھوکہ ہے۔ سلام کو عام کرنا، تکبر کو سے خالی ہونا، اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ نماز معاف کرے، اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ تلاوت قرآن کرنی ضروری نہیں۔ ہر حکم اپنی جگہ پہ اللہ کا حکم برقرار ہے، جو اللہ کا حکم میرے اور آپ کی طرف متوجہ ہوگا اس کا پورا کرنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، فرمایا تم زمین والوں پہ رحم کرو، اللہ تم پہ کیا کرے گا بھائی؟ رحم کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ کوشش کریں کہ جو تعلقات ہیں، جو رشتہ داریاں ہیں، میرے اور آپ کے خاندانی مراسم ہیں، ان کی پاسداری